السلام علیکم سامعین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے تدبیر سے تقدیر بنا لے۔ جس چہرے پر ہمہ وقت دکھوں کی محیط پر چھائیاں سایہ فگن رہتی تھیں، آج اسی چہرے کو خوشیوں نے رنگ و روپ دے کر نکھار دیا تھا۔ تبھی مجھے برسوں پہلے کے فائنہ کے یہ الفاظ یاد آ گئے کہ انسان کا عزم و حوصلہ اتنی بڑی قوت ہے جو مشکلات کے بعد بڑے اور گہرے سمندر سے کسی آدمی کو بخیر و عافیت نکال کر کنارے تک لے آتا ہے۔ اس سے مل کر میرا اس بات پر کامل یقین ہو گیا کہ خدا نے انسان کو تدبیر کی جو قوت دی ہے وہ بعض میدانوں میں تقدیر کو مات دے دیتی ہے۔ فائنہ میری پڑوسن تھی، ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے سبب اس کی بہنوں کی نسبت میری اس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ ناصرہ اور کیسرا کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب فائنہ بھی غیر شادی شدہ تھی۔ اب بیوہ ماں کو فائنہ کی شادی کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ ناصرہ اور کیسرا سے کہتی رہتی کہ تم لوگ اب چھوٹی کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے۔ ایک روز ناصرہ نے ماں کو خوشخبری سنائی۔ رشتے کے ایک دیور نے اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا ہے کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کرے۔ ناصرہ نے علیم سے فائنہ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم اس کے گھر جا کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو۔ مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ امی دیکھ لیں گی، آپ کی بہن آپ کے جیسی ہی ہوگی۔ ہاں، میرے جیسی ہی ہے، ناصرہ نے کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے بھابھی، مجھے اب جیسی ہی شریک حیات چاہیے۔ ناصرہ کی میرے جیسی کہنے سے مراد عادات و اطوار اور سلیقہ شعاری تھی، جبکہ تعلیم کا مطلب صورت و شکل سے تھا، اور صورت و شکل میں تو ناصرہ محض خوبصورت نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی۔ بس وہ سمجھا جیسی حسین ناصرہ ہے اس کی بہن فائنہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ علیم کے ہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، مائیں ہی لڑکی دیکھتی اور پسند کرتی تھی۔ سو علیم کی ماں ناصرہ کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر آئی اور فائنہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مائیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی، جس کو بہو بنانا ہو وہ اس میں اور بھی کئی گن دیکھتی ہیں۔ جب فائنہ سے بات کی تو علیم کی امی کو اس میں طریقہ، تمیز، اچھا اخلاق، غرض اور بھی گن نظر آئے، تو انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ بیٹے کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھے ناصرہ کی بہن پسند آئی ہے۔ فائنہ کی تعریف بھی کی۔ علیم خوش تھا کہ اس کی شادی ناصرہ بھابھی کی بہن سے ہو رہی ہے۔ ناصرہ کی مثالی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ اچھا جہیز لے کر آئی تھی، کیونکہ اس کے والد نے کافی روپیہ اور جائیداد چھوڑی تھی۔ سسرال میں اس کی عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ شعار نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ناصرہ تو سلیقہ شعار بھی تھی اور سادگی پسند بھی۔ اس کی مثالی کامیاب ازدواجی زندگی سے متاثر ہو کر ہی علیم کی ماں نے فائنہ کو بہو بنانے کا سوچا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ ناصرہ اور کیسرا جہاں خوبصورت ہے وہاں ان کی چھوٹی بہن فائنہ معمولی شکل و صورت اور سانولے رنگ کی ہے۔ وہ کسی طور اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، البتہ سیرت میں ان سے کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال 2-4 بار کے آنے جانے سے علیم کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی، مگر شادی کی رات جو ارمانوں اور خوشیوں کی رات ہوتی ہے، سو فائنہ نے بھی اس رات بارے سپنے دیکھ رکھے تھے، مگر اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے۔ علیم نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال یہ کیا، کیا تم بھابھی ناصرہ کی بہن ہو؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ تبھی فائنہ نے سوالیہ نظروں سے دولہا کو دیکھا۔ وہ تو بہت خوبصورت ہیں، ان کی رنگ سرخ و سفید اور تم تو ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا تضاد بھی ہوتا ہے؟ دولہا کے اس سواگت سے فائنہ کے نازک دل کو دھچکا لگا، وہ ضبط کر گئی۔ علیم نے اسی پر بس نہ کیا، کہنے لگا پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرا تمہارا گزارا مشکل ہے۔ گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا کہ اپنی دلہن پر الفاظ کے پتھروں کی برسات کر دی۔ فائنہ گنگ بیٹھی سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان کے ٹکڑے بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ ضبط کی 1000 کوشش کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے۔ وہ خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور علیم کی زبان کسی زہریلے ناک کی طرح اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کی صورت پر فکرے اور اس کی رنگت پر طنز کے تیر فائنہ کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ تبھی وہ پھٹ پڑی تو بجائے اس کی دل جوئی کرنے کے وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا اور فائنہ ساری رات ارمانوں کی کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی سسکتی رہی۔ بغیر کسی قصور اور گناہ کے وہ ذہنی اذیت کی سولی پر چڑھا دی گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کے جاگ جانے سے قبل اپنی بہن کے پاس
اپنی دلہن کے پاس موجود ہو اور کوئی اسے غلط نہ سمجھ لے۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ فائنہ سوچتی رہ گئی کہ مرد اتنے ظالم اور شفاق بھی ہوتے ہیں کیا؟ میری زندگی تباہ کر کے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہے اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا ہے۔ 1 مہینہ خاموشی سے گزر گیا۔ فائنہ بہت بہادر لڑکی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے بہو سے پوچھا، تم لوگ کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ یہ سوال آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، فائنہ نے جواب دیا۔ ماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ شام کو جب علیم گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سے پوچھا، تم کچھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے، کیا بات ہے؟ فائنہ نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی۔ ماں، وہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سارے جہان میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کو میرے لیے یہی چاند رہ گیا تھا۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حبشی شکل مل جاتی تو کیا اس کو بہو بنا لاتی؟ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، میرا اعتماد مجھے لے ڈوبا، کم از کم اس کی رنگت پر تو غور کر لیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے فائنہ کو؟ اتنی اچھی تو ہے۔ آج کل کے دور میں اتنی سلیقہ شعور لڑکی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے، یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ مجھ کو نہیں چاہیے ایسی جنت، تم اس کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ناصرہ بھابھی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی۔ میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر میرا دل بھی خوش نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ اس میں تو ناصرہ بھابھی کے جیسے ایک بھی ادا نہیں ہے۔ یہ تو عجب ہی چیز ہے، مٹی کے ماتھوں جیسی، اس کو نہیں رکھ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر علیم کی ماں سکتے میں آ گئی۔ خبردار علیم، جو طلاق کا نام بھی لیا، ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جس سے شادی ہو گئی، نباہ کیا، تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی تو خود سنبھالیے اپنی اس بہو کو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، رہیے آپ خود اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ۔ یہ کہہ کر علیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس نے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئی۔ بہت عرصہ قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی، انہی بیٹوں کے سہارے بیوگی کاٹ دی، دوسری شادی کا بھی نہیں سوچا۔ وہ خاموش رہ گئی، سوائے دعا کے کیا چارہ تھا کہ خدا علیم کو ہدایت اور اس کے دل میں فائنہ کے لیے محبت پیدا کرے۔ علیم نے فائنہ سے دوری قائم رکھی۔ ساس ہر وقت فائنہ کو سمجھاتی رہتی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کر دے گا، تم بس علیم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر ایک دن وہ تمہارا ہو جائے گا۔ فائنہ نے ساس کی بات مان لی، وہ شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی خدمت کرتی، ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی، لیکن علیم کا دل نہ جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ علیم کی بے رخی اٹل تھی سو اٹل ہی رہی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، علیم ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا چائے بنا کر مہمانوں کو دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اس نے مہمانوں کے سامنے کیک، سموسے اور چائے وغیرہ رکھے۔ جب علیم کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی۔ کہا کہ یہ صاف نہیں ہے، حالانکہ پلیٹ صاف تھی، صرف اس کی اہانت کرنے کو سب کے سامنے اس نے ایسا کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے فائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج تو آنکھوں سے نہ تھمنے والی جھڑی لگ گئی تھی، اس کے آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تکیے کو ہمراز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کے سپرد کرتی رہی۔ پتہ نہیں رات کی کس پہر نیند نے آ لیا اور اس کو اس اذیت سے نجات دلا دی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد علیم بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات نہ آیا۔ ماں اب علیم کے اس رویے پر کڑ کڑ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ جب بیٹے کو سمجھاتی وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی تو اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا، یہ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں اس کو سمجھاتی بھی تھی کہ بیٹا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، فائنہ ہیرا ہے اور ہیرے کی قدر کرنا سیکھو، تم کیوں عارضی چمک دمک والی چیزوں کی طرف بھاگتے ہو؟
علیم ماں کو ہی جھڑک دیتا تھا، وہ خود کو ان 2 زندگیوں کی بربادی کا مجرم سمجھنے لگی۔ اسی طرح اذیت سہتے ہوئے فائنہ کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ میکے بھی کم ہی آئی۔ ایک دن ناصر آئی، اس نے بہن کو افسردہ اور مرجھایا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے فائنہ؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ وہ بولی، میں تو خوش ہوں آپا، مگر علیم خوش نہیں ہے۔ کیا وہ تم سے برا سلوک کرتے ہیں؟ برا سلوک نہیں کرتے تو اچھا سلوک بھی نہیں کرتے۔ اتنی بات دکھی دل نے کہی ہی تھی کہ یہ باتیں علیم نے سن لی۔ ناصرہ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو وہ کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ بہن سے گلے کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے ایک روز فائنہ کے ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑا دیے۔ کہا کہ ہماری دونوں کی زندگی برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی دفتر میں اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوشی جو تم سے نہ مل سکی پا سکوں۔ فائنہ اپنی بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ساس سے کہا، اب آپ پلیز مجھے مزید صبر کی تلقین مت کرنا۔ علیم نے میرے بارے تفصیل سے فیصلہ کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ مجھے میکے چھوڑ آئیے۔ ساس اس کے یہ الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا، بولی، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا لیکن سب برا ہو گیا۔ ساس نے دعائیں دے کر اس بد نصیب لڑکی کو بلاخر رخصت کر دیا۔ فائنہ روتی ہی ماں کے دروازے پر واپس آ گئی۔ جب ماں کو اس نے طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ بجائے علیم کو برا بھلا کہنے کے دونوں بہنوں نے اسے ہی دوش دیا، برا بھلا کہا، قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہ رہا ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو چاہت سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سوچتی رہی تھی کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے یا جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر کہ جس کو وہ پار کر کے آئی ہے۔ کسی نے اس کو گلے نہ لگایا اور نہ تسلی دی۔ شام کو میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اس کو تسلی کیا دیتی کہ وہ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار اور حوصلہ مند تھی۔ میں ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ سینٹر میں داخلہ لے لیا، حالانکہ اس کو یہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بہت اچھی سلائی پہلے سے جانتی تھی۔ ٹیچر اس کے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی۔ فائنہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے صورت کی وجہ سے ٹھکرایا گیا ہے، تم دیکھ لینا، میں ثابت کر کے دکھا دوں گی کہ بدصورت لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں یہ بتا کر رہوں گی کہ خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فائنہ نے ڈپلومہ مکمل کر لیا۔ میں اس لڑکی کے مضبوط اعصاب اور ہمت کی داد دیتی ہوں۔ اس نے FA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، تعلیم مکمل کی، IT کا کورس کیا اور ساتھ اپنا بوتیک بھی شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کے بوتیک کی شہرت ہو گئی۔ ہمارے محلے کا ایک نوجوان منور کینیڈا سے آیا ہوا تھا۔ اس نے بوتیک کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا کہ مجھے فائنہ کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس کے بوتیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ گارمنٹس بنوائے۔ وہ ان کو کینیڈا لے گیا جہاں اس کا بزنس تھا۔ وہاں ان کپڑوں کو خوب پذیرائی ملی۔ منور نے فائنہ کو مزید آرڈر دے کر بہت سے گارمنٹس حسب منشا بنوائے۔ اس شخص کی قسمت کھل گئی، اس کا بزنس چل پڑا۔ بہت منافع پر فائنہ کے بنائے ہوئے لباس وہاں بکتے تھے اور ڈیزائن بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ اس بار وہ آیا تو اس نے فائنہ کو شادی کی آفر کر دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ منور سے شادی کر کے وہ کینیڈا چلی گئی۔ وہ 6 سال بعد پاکستان آئی، مجھے ملی تو میں اس کو خوش دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ آج فائنہ کے پاس کسی شے کی کمی نہیں۔ سچ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتے ہیں۔ فائنہ کے تعاون سے منور کا بزنس ترقی کر چکا ہے۔ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان تدبیر کرے اور ہمت نہ ہارے تو وہ اپنی منزل پا سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔